آج وہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال کا بائیکاٹ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاس اور چمڑے پہ گزارا کیا، چمڑا چباتے تھے. صحابہ کی روایت آتی ہے بنو ہاشم کے اوپر سخت وقت آیا. تو آج اگر اس کو کوئی یاد دوبارہ دلاتا ہے تو وہ فلسطین ہے، کوئی اور کنٹری نہیں ہے یہ یاد دلاتی. وہ بڑی سی دیگ میں پانی میں گھاس ڈال کے ملا کے نمک ڈال کے استعمال کر رہے، تو ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے. تو آپ کے خیال سے اللہ میں ایسے ہی جانے دے گا، ان پنش جانے دے گا؟ اللہ کے ہاں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے، لیکن جسٹس ہم اللہ سے، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ ہمیں اور آپ اس کے قابل نہیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج دور فتن کے زمانے میں جب میں اور آپ بیٹھے ہیں اور کنفیوژن کا دور ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے چاروں طرف ہمارے، تو جتنی اللہ تعالیٰ نے فراست اور جتنی تھوڑی بہت علم اور جتنا قرآن سے اور جتنا تحقیق سے جو کچھ بھی حاصل کیا، وہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے آپ تک بیان کر دوں. باقی دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے وہ بہترین جاننے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کیا حدیث میں. علماء کے ساتھ بیٹھ کے ایک میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ دیکھیں یہ اتنا فتنے کا وقت ہے کہ آپ خود کچھ اخذ نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کا دور ہے، جو آپ کو دکھایا جاتا ہے سینگ از بلیونگ ہو گیا ہے، یعنی کہ آپ جو دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے شاید وہی اصل چیز ہے، لیکن اصل میں کسی کی کیا جو ہے وہ آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ کو نہیں پتا. تو علماء کے ساتھ بیٹھنے کے بعد، تحقیقات کرنے کے بعد، بہت ساری چیزیں اور اس فتنے کے دور میں چلنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو سامنے آتی ہیں. ابھی آپ کے سامنے جو منظرنامہ دنیا کا بنا ہوا ہے، دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک بات تو یقین ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے جیسے تم قیامت کے قریب جاتے جاؤ گے کہ ماحول ٹھیک تو نہیں ہوگا، خراب ہوگا. تو ایک چیز تو مجھے اور آپ کو بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ if we are looking for a peaceful world, that will not happen. امن کی تلاش میں اگر ہم چل رہے ہیں تو وہ نہیں آئے گا. سب سے زیادہ امن کا دور اللہ کے نبی کا دور تھا، اس کے بعد صحابہ کا دور تھا، پھر اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر سول کلیشز ہو گئی اور پھر یہ چلتا رہا. تو ابھی ہم وی آر جسٹ قرب قیامت کے قریب ہے. تو آپ کے خیال سے کہ اس وقت امن کا دور آئے گا؟ نہیں آئے گا. نمبر 1، دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہ سے اچھائی مانگنی چاہیے، امن مانگنا چاہیے، جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو بظاہراً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اللہ نے جو ہمیں جو گائیڈنس دی ہے، اور علماء کے تھرو آج جو اچھے علماء ہیں جو تحقیق رکھتے ہیں، ان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب امن مشکل ہے. اور اس میں سب سے بڑے کچھ پلیئرز ہیں، جیسے سب سے پہلا پلیئر جو ہے وہ امریکہ خود ہے. آج اگر ہم یہاں پہ 5 لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے 5 ایز اے مسلمان امریکہ کو کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. یو نو کہ ان کے قول اور فعل میں 180 ڈگری کا تضاد ہے. اور امریکہ، یہ تو ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، یہ تو ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں. تو یعنی کہ دوست تو ہمارا ہو نہیں سکتا. آج امریکہ کو لے کے اگر ہم کوئی بھی اچھا امید رکھتے ہیں تو وہ ہماری بیوقوفی ہے. نمبر 2، اس کا صدر جو ہے وہ ایک نہایت ہی بے شرم، بے لحاظ اور کریکٹر لیس آدمی، جس کی صبح کچھ ہوتی ہے، شام کچھ ہوتی ہے، رات کچھ ہوتی ہے. اس کے بیانات ہی ایک دوسرے سے تصادم رکھتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی امریکہ کے اوپر تو آپ ٹرسٹ کر نہیں سکتے، نمبر 1. اور یہ بیسکلی پولیس مین بننے کی کوشش کرتا ہے دنیا کا، یا وہ بگڑا ہوا باپ ہے جس نے اپنی اولادوں کو بھی بگاڑا ہوا ہے.
اور اس میں سب سے بڑی اولاد جو ہے وہ اس کی اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے اوپر تو میں اور آپ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ اگین یقین نہیں کر سکتے مسلمان. وہ ہمارا اس وقت بدترین دشمن ہے. مجھے اور آپ کو پتہ ہے اس نے میرے اور آپ کے مسلمان بہن بھائیوں کی نسل کشی کی ہے. اس کے ساتھ ہمارا کوئی جو ہے ذرہ بر بھی جو ہے وہ انسیت نہیں ہو سکتی. اور جتنا بھی ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی حالات آئے سب میں اسرائیل سپوائلر کا کردار ادا کرتا رہا، اور یہ کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی خصلت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مغضوب کر دیا ہے. میں اور آپ سورہ فاتحہ میں روزانہ پڑھتے ہیں کہ مغضوب قوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی غضب والی قوم ہے، تو ان کے اندر سے خیر نہیں آ سکتی. یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ جو ہیں دوسرے امریکہ جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور یہ مغضوب ہیں. تو یہ میں اور آپ روزانہ اس کی تائید کرتے ہیں نماز کے اندر. یہ دوسرا پلیئر ہے اور جس نے کھلے عام اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ جس طرح ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے. آج تک ابھی بھی وہ کنٹرول میڈیا ہے، آپ تک خبر نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. تیسری طاقت اس میں ایران آ جاتی ہے. ایران کا ساتھ بہت سارے لوگ شاید اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان ملک ہے، لیکن میرے بھائی یاد رکھیے گا ایران کے بھی اپنے کچھ آبجیکٹیوز ہیں، اور وہ آبجیکٹیوز میں سے سب سے بڑا آبجیکٹیو ان کا خلافت فاطمیہ ہے. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں جیسے اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، وہ گریٹر ایران ایک خلافت فاطمیہ جو پرشیا کی ایک ہسٹری ہے آپ بھی جانتے ہیں. اور حضرت عمر کے ساتھ جو ایک بغض رکھا گیا، عربوں کے ساتھ جو ایک بغض رکھا گیا، وہ صرف اس لیے رکھا گیا کہ عرب نے فارس کو جو ہے وہ فتح حاصل کی اس کے اوپر. اور اس کے بعد جو ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا بھی ایک مجوسی تھا، ایک فارس کا مجوسی تھا، ابو لولو فیروز ملعون جو تھا. تو یہ اس وقت سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. یعنی کہ ایران کی بھی اپنی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے. اس کے اندر پاسداران جو ہیں ان کے نام کے ساتھ پاسداران انقلاب لگتا ہے. اٹس ناٹ ایران، اٹس انقلاب. انقلاب کیا ہے؟ 79 میں انقلاب آیا. کس کا انقلاب آیا؟ خمینی کا انقلاب آیا. اور خمینی کا انقلاب اسلام کو پروپوگیٹ کرنے کی بجائے شیعزم کو پروپوگیٹ کرنا تھا. تو ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں. اس سے یو کین ناٹ ٹرسٹ ایران آلسو. پاکستان پہ آ جائیں، اس میں ترکی بھی ایک جگہ پہ ان کے اپنے مفادات ہیں. ترکی کے مفاد یہ ہے کہ جی وہ خلافت عثمانیہ واپس جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اب لڑائی حجاز کی ہے، بدر گئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ہے. اسرائیل بھی اس کے اوپر آکیوپیشن چاہتا ہے، ایران بھی اس کے اوپر آکیوپیشن چاہتا ہے، اور ترکیہ بھی اس کے اوپر آکیوپیشن چاہتا ہے. کیوں؟ جس کے پاس مکہ اور مدینہ ہوگا وہ ہمیشہ اسلام کا سینٹر رہے گا. اور یہ وہ آبجیکٹیوز ہیں جو مجھے اور آپ کو ویسے کبھی بھی نہیں پتہ چلیں گے. یہ آپ کو پتہ چلیں گے کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھ کے جو جس نے پیچھے ہسٹری کو پڑھا ہوا ہے، جو ان چیزوں کو جانتا ہے. تو فیوچر کیا ہے؟ فیوچر اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ امن قائم ہو جائے گا، امن قائم نہیں ہوگا. یہ تین فورسز جو ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران کی جنگ جو ہے یا کسی بھی مسلمان ممالک کی جو 57 یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے کوئی لڑا ہے، اسلام کے لیے کوئی بھی نہیں لڑا. یاد رکھیے گا، اسلام کے لیے اگر لڑنا تھا نا تو اس وقت لڑتے جب غزہ کے اوپر جنوسائیڈ ہو رہی تھی. کیونکہ غزہ سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہاں سے ہمیں تیل نہیں آتا تھا، وہاں سے ہمیں گیس نہیں آتی تھی، اس لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر، ایران سے گیس بھی آنا ہے، تیل بھی آنا ہے، اس کی گزرگاہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹریٹ آف ہرموز بیسیکلی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہرموز ان کا ایک پرشین کمانڈر تھا جس کو حضرت خالد بن ولید نے 1-on-1 ڈیفیٹ کیا تھا.
اصل میں فاتح وہاں پہ خالد بن ولید تھے. اصل میں اسٹریٹ کا نام خالد بن ولید کے نام پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن کیوں نہیں رکھا گیا؟ آج تو اس کو ہرموز ہی کیوں جو کہا جاتا ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے, کہ پرشین جو وہ ہے ہسٹری ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے rather than اسلامک ہسٹری. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جو ان کے علماء ہیں وہ ہمارے صحابہ کی کتنی عزت کرتے ہیں. اور رہ گیا پاکستان اچھے انٹرسٹ میں اگر ڈائلاگ کروا رہا ہے, اللہ کرے, ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جی کامیاب ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا بھی انٹرسٹ ہے. ظاہری بات ہے ہمارے نیبرہڈ میں جنگ آئے گی تو ہمیں بھی نقصان ہوگا. یہ مہنگائی اور یہ طوفان, یہ سارا کچھ, لیکن یہ سارا کچھ اب کیوں ہو رہا ہے؟ میرا سوال صرف وہیں کھڑا ہے کہ یہ 57 اسلامک کنٹریز کیوں خاموش بیٹھے تھے اس وقت بھی جب فلسطین پہ لڑائی ہو رہی تھی یا نسل کشی ہو رہی تھی. اگر اسلام کے لیے لڑنا تھا نا تو اس وقت لڑتے. ادھر سے میں نے وہ بتایا, ادھر سے کیونکہ کوئی مادی فائدہ نہیں تھا, کوئی مادی چیز نہیں آنے والی تھی, اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا, اللہ معاف کرے. حالانکہ مجھے اور آپ کو اس کی غیرت ہونی چاہیے تھی کہ میرا تیسرا حرم وہاں پہ, لیکن ادھر مادی کیونکہ مادہ پرستی زیادہ ہے, تو آپ ظاہری بات ہے کہ اس پورے دنیا کو ایک چیز افیکٹ کر رہی ہے, تو جس کی وجہ سے ہم یہ چیز جو ہے نا اس کے اندر ہم سب افیکٹ ہو رہے ہیں, تو پھر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. کل کو بتانے کی ضرورت صرف یہ ہے کہ اگر یہ وقتی طور پر پیس ہو بھی گیا تو یہ وقتی ہی ہوگا. اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ایران, امریکہ, اسرائیل ہمیشہ دوست بن کے نظر آئیں گے, ایسا کبھی بھی نہیں ہے. یہ ایک آپ کہہ لو کہ وقتی ہوگا, اور پھر یہ تماشا دوبارہ کھڑا ہوگا, یہ سر دوبارہ کھڑا ہوگا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ لڑائیاں آپ دوبارہ دیکھیں گے, یہ سب کچھ دوبارہ دیکھیں گے. اور سب سے بڑی بات وہ حدیث ہے, وہ اصفہان کے شہر سے دجال کا نکلنا, جس میں 70,000 جوز پرشین شالز پہن کے نکلیں گے, اور آج بھی وہاں پر 48,000 جوز بستے ہیں, جن کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہالی ووڈ کے اندر ہے. اور اسی طرح اسرائیل تو ایک ایسی خناس قوم ہے جو جس سے آپ کبھی بھی اچھے کی امید نہیں رکھ سکتے. تو اگر کوئی امن ہو بھی گیا تو وہ ہو رہنے نہیں دے گا. آپ کے ساتھ آپ کا جو ہے ایک اور دشمن بیٹھا ہے, وہ بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس میں کسی مسلمان ملک کو یا پاکستان کو فائدہ ہو. تو اگر میں اور آپ امن کی وہ لے کے بیٹھے ہیں تمنا, تو وہ تو نہیں ہونے والی. جو سچ ہے وہ ہے کڑوا, لیکن بات یہی ہے. اور یہ صرف ایک ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. دس از کچھ کنٹریز اپنے آپ کو ریڈیفائن کر رہی ہیں, صرف یہ ہے. اور اصل میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے, اب بات یہ آتی ہے کہ نہ میں امریکہ کو کنٹرول کر سکتا ہوں, نہ میں کرنا چاہتا ہوں, نہ مجھے ان سے کوئی انٹرسٹ ہے, نفرت ہے مجھے امریکہ سے. نہ میں اسرائیل کو کنٹرول کر سکتا ہوں, اس کا تو نام لیتے ہی مجھے دل بھی نہیں کرتا اس کا نام لینے میں. اگر ہم پاکستان ایز اے کنٹری کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو, تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کو. تو اس کے بعد ایران کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا, نہ میں پاکستان کو کنٹرول کر سکتا ہوں, نہ میں ترکی کو کنٹرول کر سکتا ہوں, نہ میں انڈیا کو کنٹرول کر سکتا ہوں. میں نے کیا کرنا ہے, سوال یہ ہے. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بہت ساری آسائشوں کا پابند بنا لیا. خدا نے خاصا بھی پچھلے دن میں آپ نے دیکھا جب لائٹ جا رہی تھی کتنی تکلیف ہوئی ہے, مجھے بتائیں. آپ لوگ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں کہ کتنی تکلیف ہوئی ہمیں صرف لائٹ جانے پہ. باقی چیزیں چھوڑ دیں, ابھی انٹرنیٹ فیسلٹی کو چھوڑ دیں, ابھی پانی, لائٹ نہیں ہوگی ایسے سب موٹرز نہیں چلیں گی, پانی کی قلت آ جائے گی. پھر وہ ایک بہت بڑی نعمت جس کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ بھی جائے گی, خدا نے خاصا. تو یہ جو سروائیول کی بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ سروائیول ہو جائے کسی طرح, تاکہ ہمارے جو ریزروز ہیں ان میں کمی نہ آئے,
مہنگائی نہ ہو، یہ ساری بھاگ دوڑ اس چیز کی ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو برے حالات کے لیے تیار رکھنا ہے. انفارچونیٹلی ہوتا ہے کل کو، آج 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو ہوتا ہے کل کو اللہ معاف کرے 24 گھنٹے ہو رہی ہو. پھر میں اور آپ کیا کریں گے؟ ان کا سروائیول جو ہے وہ انٹرنیٹ کے علاوہ ہے نہیں. ان کا سروائیول جو ہے وہ انفارچونیٹلی ان کے بچوں کا سروائیول نہیں ہے انٹرنیٹ کے علاوہ. تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ آر وی ریڈی فار دیٹ ٹائم؟ وہ فیوچر کے لیے میں اور آپ تیار ہیں؟ اس کے بعد اگر کھانے میں کمی آ گئی، خدا نہ خواستہ قحط سالی آ گئی، یا یہ سارا پلان دیکھیں نا، دجال نے کوئی اچھے دنیا میں تو آنا نہیں ہے، برے سے برے حالات میں آنا ہے. تو کیا میں اور آپ برداشت کر لیں گے کہ ہم کھانا جو ہے وہ 3 وقت کی بجائے آدھے وقت کا کھائیں؟ کیا میرے اور آپ کے پیٹ اس کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے؟ اس کے بعد کیا خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے یہ سب سے بڑی جو ضرب لگ سکتی ہے وہ پانی بھی ہے. اگر پانی کی شارٹیج یا قلت آ جاتی ہے تو کیا میں اور آپ برداشت کر لیں گے کہ پانی کی شارٹیج اپنے گھروں میں اس پہ گزارا کر لیں؟ دیکھیں جو ہم نے غزہ کا تماشا دیکھا، ہم سب نے مل گئے، we are all included into this. Unfortunately that is coming around to haunt us again. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا اور اللہ نے بھی برداشت کیا، اب وہ واپس آ رہا ہے ہمیں ہانٹ کرنے کے لیے. آج وہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال کا بائیکاٹ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاس اور چمڑے پہ گزارا کیا، چمڑا چباتے تھے. صحابہ کی روایت آتی ہے بنو ہاشم کے اوپر سخت وقت آیا. تو آج اگر اس کو کوئی یاد دوبارہ دلاتا ہے تو وہ فلسطین ہے، کوئی اور کنٹری نہیں ہے یہ یاد دلاتی. وہ بڑی سی دیگ میں پانی میں گھاس ڈال کے ملا کے نمک ڈال کے استعمال کر رہے، تو ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے. تو آپ کے خیال سے اللہ میں ایسے ہی جانے دے گا؟ انپنش جانے دے گا؟ اللہ کے ہاں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے لیکن جسٹس، ہم اللہ سے اللہ کی عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ ہمیں اور آپ اس کے قابل نہیں ہیں. ہم تو لگژری لائف کے قابل ہیں. اور لگژری لائف میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بیسک نیسیسٹیز مل رہی ہوں، کھانا مل رہا ہو، لائٹ مل رہی ہو، پانی مل رہا ہو، یہ لگژری لائف ہے الحمدللہ آج کل کے زمانے میں. آپ کو گھر میں ٹھنڈا فریج ملتا ہے، آپ کو گھر میں مائکرو ویو اوون ملتا ہے گرم کرنے کے لیے چیز، یہ لگژری لائف ہے. گاڑیاں بنگلے بعد کی بات ہے. اور اب 2 ہی راستے ہیں میرے بھائی، ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہارڈ شپ کے لیے تیار کریں، یا پھر اپنا زہد اور فقر اتنا بڑھا لیں کہ جو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا تھا اللہ کے نبی کی طرف سے کہ جاؤ اگر فتنہ سے بچنا ہے تو پھر چلے جاؤ آئسولیٹ کر لو اپنے آپ کو. کیا وہ کرنے کو ہم تیار ہیں؟ وہ کرنے کو بھی ہم تیار نہیں ہیں. تو ہمیں دنیا کی فکر کرنے سے جو ہے نا اپنی فکر کرنی چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ جو دور فتن میں جو بھاگ رہا ہوگا اس سے بہتر ہے وہ ہے جو کھڑا ہوگا، اور جو کھڑا ہوگا اس سے بہتر وہ ہے جو بیٹھا ہوگا، اور جو بیٹھا ہوگا اس سے بہتر وہ ہے جو لیٹا ہوگا. یعنی کہ جتنا آپ فتنے کے قریب جانے کی کوشش کریں گے اتنی مصیبتیں کھائیں گے. تو are we mentally ready to face all this? Unfortunately کیونکہ جو ہماری مجرمانہ خاموشی تھی، 60-70 ہزار بچے جو ہمارے شہید کیے گئے یا ہمارے جو مسلمان بہن بھائی شہید کیے گئے اس کے اوپر، اور لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایران نے فلسطین کے لیے لڑائی لڑی. میرے بھائی یاد رکھیے گا ان کی اپنی پراکسیز ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ میزائل جو اب اتنے زیادہ چل رہے ہیں اس سے کیوں نہیں چلے اتنے زیادہ؟ تو یہ سوشل میڈیا کے دھوکے میں مت آئیں. اور ایک آخری جو فرنٹ ہے ہمارے ہاں وہ ہمارے اپنے غدار، جو ملک کے غدار.
جنہوں نے جو اللہ معاف کرے یہاں ایکٹنگ کرتے تھے جب ان کو سزا ہوتی تھی، آکسیجن کا سلنڈر لگا کے ویل چیئر پہ پھرتے تھے، آج وہ بیٹھ کے باہر بھونکتے ہیں. سوری ٹو یوز دیز کائنڈ آف ورڈز بٹ یہ ایک ریئلٹی ہے. جس دیس کا کھایا اسی کے اوپر بھونکتے ہیں. اور وہ ایک علیحدہ پارٹی ہے، وہ ویسے ہی چاہتی ہے کہ پاکستان اس چیز میں ہمارے دشمنوں کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ سکسیسفل نہ ہو. جو بھی ٹیمپریری پیس آنا ہے اس میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سکسیسفل نہ ہو. میرے بھائی اس میں کوئی کسی کا نام بڑا نہیں ہوگا، اس میں آپ کے ملک کا ہی فائدہ ہے. خود آپ باہر جا کے تشریف رکھ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کیا فکر کہ یہاں کا غریب کیسے مرے گا؟ وہاں بیٹھ کے کمنٹری کرنا تو بہت آسان ہے. تو یہ باتیں بڑی کمپلیکس ہیں لیکن اصل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہر ایک کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں. اس سے کوئی اتفاق اتحاد مسلم امت کا نہیں ہے. یہ صرف جو ہے اپنی آبجیکٹیوز کی لڑائی ہے، اس لیے بی ویری کلیئر. اور جب بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو کسی مسند عالم سے بات کریں. کیونکہ اب مجھے اور آپ کو سہارا دینے کے لیے صرف یہ قرآن رہ گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کچھ علماء چھوڑ دی ہیں، وہ بھی کچھ تعداد میں رہ گئے. اگر یہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے تو پھر اللہ معاف کرے، مجھے اور آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے اس دنیا میں کیسے جیے. تو یہ جو آبجیکٹیوز ہیں ہر ایک کے اپنے ہیں، اس لیے میں اور آپ صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا ایمان اتنا اسٹرانگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مشکل حالات سے گزر سکیں. اور اگر اللہ نے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہی ہے، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان میں اتنی تقویت دے دے. اللہ سے ایمان کی دعا کرتے کہ اللہ ہمارا ایمان ویسا بنا دے کہ ہم اس سے گزر سکیں خیر و عافیت سے. پہلی بات تو یہ اللہ کی ہر چیز سے پناہ ہی مانگنی چاہیے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسے ماحول آنا ہے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارا ایمان. اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب فتنے کا دور اینڈ میں آ جائے گا اپنی فکر کرنا، تم صرف اپنی فکر کرنا، باقی کو چھوڑ دینا. اپنی فکر کیا ہے؟ وہی ہے ایمان کی فکر ہے. اپنا میں نے کیسے گزارا کرنا ہے اپنی فکر میں، اپنا ایمان کیسے بڑھانا ہے تاکہ میں اس ہارڈ شپ سے گزر سکے. تو اللہ کرے، اللہ سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم امن کی دعا ہی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا امن کی طرف نہیں جانی. It has to go towards eventually the bigger wars and fitnas and some you all know. تو یہ آئی واس ٹو میڈیا کا ہے، اس کے اوپر یقین مت کریں. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. حضرت مغیرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ ناپسند کرتے تھے کہ وہ قرآن کے بارے میں کچھ رائے زنی کریں، یعنی کہ اپنی رائے نہیں قائم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اسی کے مطابق وہ بات کرتے تھے. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کے بارے میں بغیر علم کے رائے زنی کرے بس اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اگین قرآن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال مت کریں جیسے ہم کرتے ہیں. کوئی آیات اپنی مقصد کی مل گئی تو وہ اس کو استعمال کر لیا. جو شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قرآن کا پڑھنا میرے لیے روزے رکھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص رات کو 100 آیات پڑھتا ہے تو وہ غافلین میں شمار نہیں ہوتا، اور جو شخص 200 آیات پڑھتا ہے وہ فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن زمرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو 100 آیات پڑھے تو وہ فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے. حضرت ابن ابی ملکیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ایسے تھا سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. پس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی حرف کا ذکر فرمایا. حضرت ابو ایوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ سورت جس میں اے ایمان والو موجود ہے وہ مدنی ہے.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو نے خوبصورت پڑھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے. وہ اللہ علم و حکمت والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن 7 حروف پر اترا ہے، ان میں سے ہر ایک کافی اور شافی ہے. بیسکلی 7 ڈائلیکٹس پہ اترا ہے قرآن، جو اللہ تعالیٰ نے پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مطلب بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے. حضرت ام ایوب رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، جس حرف کے ساتھ بھی پڑھو گے حق بجانب ہوگے. حضرت عامش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا فلاں شخص قرآن کو الٹی طرف سے پڑھتا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ الٹے دل والا ہے. حضرت مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں مسجد میں قرآن پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کا ایمان پختہ کر. یہ کام کرنے کی ضرورت ہے آج. حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبیدہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے انتقال والے سال پڑھی گئی وہی قرات تھی جو تم لوگ آج پڑھتے ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے تھے قرآن کا. پس جس مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس مرتبہ 2 مرتبہ دور فرمایا. حضرت عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد جائز نہیں سوائے 2 شخصوں کے. ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا پس وہ صبح شام اسے اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ شخص جس سے اللہ نے قرآن سکھلایا پس وہ صبح شام اس کی تلاوت کرتا ہے. حضرت اکرمہ رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورۃ ہود نے، واقعہ نے، المرسلات نے، اما یتساءلون نے، الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. کہ اس میں قیامت کے زیادہ جو ہے مناظر ہیں، اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے صورتوں نے بوڑھا کر دیا. حضرت عقبہ بن عامر رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موعظتین یعنی کہ فلق اور ناس کے بابت پوچھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کے ساتھ فجر کی نماز میں ہماری امامت کروائی. حضرت ابو سعید خدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا جس نے اس کے محرم یعنی کہ اس کے حرام کو حلال سمجھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلقوں سے کبھی تجاوز نہیں کرے گا. وہ دین میں ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کا پھل شکار سے آر یا پار ہو جاتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ تم میں سے پہلے لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا تو اللہ ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، پس تم بھی اختلاف نہ کرو یعنی کہ قرآن میں. حضرت عبداللہ بن زمرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں 100 آیات پڑھ گیا وہ فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو 2 عظیم شان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے. کتاب اللہ وہ رسی ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک دراز ہے. حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھ لے بس اس کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا کفر ہے.
حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو پڑھو جب تک اس پر تمہارا دل مانوس رہے اور جب تم اس میں اختلاف کرو تو اٹھ جاؤ۔ حضرت ابو قرانہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پر عمل کرو، دل و جان سے وہ تمہیں سہولت اور آسانی دے گا اور تمہیں ظلم اور تکلیف سے بچائے گا۔ حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم سارا قرآن نہیں سمجھ سکتے یہاں تک کہ تم قرآن کی ساری عملی صورتیں نہ دیکھ لو۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَلَضَّالِّينَ اور نہ ہی بھٹکنے والا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین اور اپنی آواز کو ذرا لمبا کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق۔